میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مقدمہ بڑا حساس مقدمہ تھا اور سوپور میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج تک پہلی جو یہ کنوکشن ہے ہسٹوریکل بنے گی، کیونکہ یہ کیس ایک پیر بابا جو اپنے آپ کو پیر بابا کہتا تھا اور اپنے آپ کا اس کا نام تھا پیر بابا کا نام، جو اس میں ملزم ہے، ملزم نہیں اب کنوکٹی ہے، اعجاز احمد شیخ جو منجی کا رہنے والا تھا۔ یہ کیس 2016 میں پولیس اسٹیشن بمائی میں درج ہوا اور ایف آئی آر نمبر 22/2016 انڈر سیکشن 377 آر پی سی میں درج ہوا۔ شکایت یہ ہوئی تھی کہ ملزم نے بہت سارے بچوں کے ساتھ جو کم سن بچے تھے جن کی عمر 18 سال سے کم تھی، ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی، یعنی سیکچول ایکسپلائٹیشن جس کو ہم ان نیچرل اوفینس کہتے ہیں، ان کے ساتھ غلط کیا اور غلط کرنے کے بعد ان بچوں کو ڈراتا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے والدین کو بتایا تو میں آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، کیونکہ اس کے ماتحت بہت سارے جنات ہیں تو جنات کے ذریعے آپ کو میں نقصان پہنچاؤں گا۔ چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے تھے، اپنے گھر میں نہیں بولتے تھے کہ ملزم ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ بالآخر 2016 میں ایک وکٹم نے، بچے نے اپنے باپ سے شکایت کی، مولوی کی شکایت کی، ملزم کی شکایت کی کہ ملزم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے۔ چونکہ باپ کو نہ رہا، وہ ایس ایس پی متعلقہ کے پاس گئے اور ایک تحریری شکایت ایس ایس پی کے پاس پیش کی۔ ایس ایس پی متعلقہ نے درخواست کو ایس ایچ او پولیس اسٹیشن بمائی کو فارورڈ کیا اور حکم صادر کیا کہ اس میں ایف آئی آر درج کریں، اور چونکہ معاملہ سینسٹیو تھا اور اس علاقے کا ملزم مولوی تھا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا یا اس کو اریسٹ کروانا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ مقدمہ بہت ہی حساس تھا، درج ہوا۔ درج ہونے کے بعد دوسرے ہی دن ایس ایس پی متعلقہ نے ایک ایس آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی جس کی قیادت آشیش مشرا آئی پی ایس جو وقت کے جو اس ایام میں سوپور میں ایس ڈی پی او تھے۔ دوران تفتیش پولیس نے گواہان کے بیانات زیر دفعہ 164A سی آر پی سی کے تحت قلم بند کیے اور جو باقی ایویڈنسز تھی وہ کلیکٹ کی۔ ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کے بعد پریما فیشیئی ملزم کے خلاف آفینس میڈ آؤٹ ہوا اور عدالت میں سیکشن 173 میں چالان پیش ہوا۔ چالان پیش ہونے کے بعد پروسیکیوشن نے اپنے گواہان کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے پیش کیے اور میکسیمم وٹنسز جو وکٹم تھے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے یا کورروبریٹو ایویڈنس تھی وہ پروسیکیوشن نے عدالت میں پیش کی۔ وکٹم کو، جو اس میں وکٹم تھا، اس کو ایڈوکیٹ عائشہ زہگیر ریپرزینٹ کر رہی تھی اور ایڈوکیٹ صاحبہ نے پروسیکیوشن اور عدالت کو بھی اس کیس میں اسسٹ کیا۔ ڈیفینس سائڈ سے ڈیفینس نے 6 گواہوں کو پیش کیا جن کو پروسیکیوشن نے کراس ایگزامن بھی کیا۔ فائنلی پروسیکیوشن وٹنسز اور ڈیفینس وٹنس کو ایگزامن کرنے کے بعد ایک سٹیج آتا ہے جو فائنل آرگومنٹ کا ہوتا ہے۔ جج صاحب نے دونوں سائڈ کی دلیلیں سنی، آرگومنٹ سنے، ججمنٹس ایگزامن کیے، لا پوائنٹ اس پہ جو تھا ہر ایک چیز اچھے سے دونوں پارٹیز کا سنا۔ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ میر وجاہت صاحب نے مقدمہ حاضہ کے آرڈرز آج کے لیے رکھے تھے اور آج جب کورٹ میں مقدمہ کو کال کیا گیا، پارٹیز پیش ہوئی، وہاں پہ حاضر ہوئی، تو عدالت چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹ سوپور نے ملزم کو کنوکٹ کیا اور حکم صادر ہوا کہ اس کو کسٹڈی میں لیا جائے۔ ملزم کو امیڈیٹلی کسٹڈی میں لیا گیا اور عدالت نے
क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के आर्गुमेंट्स कल के लिए रखे और अब अदालत को यह फैसला करना है कि कितनी सजा मुलजिम को दी जाए, क्योंकि पनिशमेंट जो इसमें है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है या उम्र कैद भी हो सकती है। और विक्टिम कंपनसेशन का भी एक प्रोविजन लॉ में है। अब कल हमें देखना है कि अदालत मजाज का क्या फैसला होगा, वो कल ही पता चलेगा। तो हम अकॉर्डिंगली आपको कल ही